आप कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूँ। बहुत जल्द चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी कि डायलॉग को महमूद खान अचकज़ई साहब आगे बढ़ाएं। ये टाइम का ज़या है, उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करें, कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उनको बेसाखियों की ज़रूरत है कि वो इक़्तिदार में आ जाएं। अगर जमहूरियत के उसूलों को इस तरह पामाल किया जा रहा है तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। PMLN को बुद्धि से पकड़ा हुआ है, उसको कहीं जाने नहीं देंगे और उससे काम कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अब PTI हलकों से बाकायदा ये खबर आई है कि बानी PTI खान साहब बाकी सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बातचीत करने पर राज़ी हो चुके हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर यकीनन एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान के इस टकराव के सियासी माहौल में। लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुंडी साहब तो आज कह रहे थे कि किसी सूरत भी PTI दीगर सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी, क्योंकि हालिया बयानात ख़ास तौर पर सवात वाले जलसे में अली अमीन खान गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनके बयानात अभी ताज़ा हैं। फैसल करीम खान कुंडी साहब तो कह रहे थे कि अली अमीन के बयानात पर हंसी आती है। कल वफाकी बजट पेश किया जाएगा। आज भी सारा दिन वज़ीर आज़म और उनकी काबीना और दीगर टीम्स लगी रहीं। IMF की शराइत से बनने वाले किसी बजट से कोई रिलीफ़ की तवक्को की जा सकती है, ये बजाते ख़ुद एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पीपल्स पार्टी भी किसी तरह बजट मेकिंग यानी बजट साजी प्रोसेस में हिस्सादार है। इन मामलात पर हम 3 मेहमानों से अलग-अलग बात करेंगे। आज हमारे रूबरू होंगे मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। हमारे रूबरू होंगे PTI के रहनुमा मुमताज़ कानूनदान जनाब सलमान अकरम राजा साहब। और इस वक्त नाज़रीन हमारे रूबरू हैं मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ख़बर आई है, अभी तो ऑफिशियली तो उन्होंने रिलीज़ नहीं की, लेकिन कहा गया कि PTI चेयरमैन बानी चेयरमैन खान साहब आपकी पार्टी नून लीग या दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत में, उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि ये वाकई PTI मुज़ाकरात करेगी? कुंडी साहब कह रहे हैं कि किसी सूरत वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया पराचा साहब। एक तो आपने अपने इस तमाम चीज़ एक्सप्लेन करते वक्त ही कहा कि अगर वाकई ऐसा है तो इस पर बहुत बड़ा सवाल है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी साहब ने जो बात की है उसमें भी वज़न है, क्योंकि PTI ने कभी भी पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात नहीं की। PTI के जो बानी हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो जब उन्होंने सियासत का आगाज़ किया तो जो उन्होंने जिस सहारे से उन्होंने सियासत की वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उस वक्त भी जनरल ज़िया उल हक के वो फेवरेट थे। तो अगर एक शख्स का ये बैगेज होगा तो यकीनन मैं समझती हूँ कि उसे कभी भी पॉलिटिकल लोगों से बात करने की ना ज़रूरत पड़ी ना उसकी आदत है। जहाँ पर दुनिया में 9 मई जैसे वाक़यात हुए हैं वहाँ पर ज़ी शऊर जमहूरियत पसंद लोगों ने उसे रद्द किया है, रिजेक्ट किया है। आप एक सुपर पावर अमेरिका को उठा के देख लें जिसको आप बड़ा आज तो सारी PTI उनके पीछे लगी हुई है, इंटरफेयर करो, मुदाखलत करो। अभी मैं कहीं और ट्रैवल कर रही थी, उधर भी मुझे कुछ सियासतदान मिले एक और मुल्क में, उन्होंने कहा जी हमें PTI अप्रोच करिए, मुदाखलत करें। तो मैं समझती हूँ कि अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये सारे खोखले नारे, इम्पोर्टेड होने के नारे, पहले कहते हैं कि जी अमेरिका की मुदाखलत, आज कहते हैं अमेरिका है जो हमें आके मदद करे। तो हम किसी को ना गद्दार का लेबल देते हैं, हम किसी को ना ये कहते हैं कि जी कोई इम्पोर्टेड है। अगर वाकई वो राज़ी हैं, एक तो मुज़ाकरात हो गए, अदालतों से तो रिलीफ मिल रहा है, आज भी वो केस लगा, इद्दत केस में एक ही केस में सज़ा अभी बाकी है और उसमें भी प्ली की गई कि इसको ख़त्म किया जाए। अब रिलीफ, मुज़ाकरात और फिर धमकियां जैसे सवात वाले जलसे में,
تو یہ سب کچھ پیرلل چلتا رہے گا کیا؟ پر اچھا صاحب دیکھیے کیس کی نوعیت بھی دیکھنی ہوگی. میرا ایک الگ ویو ہوگا عدت والے کیس میں, تو میں شاید اس کو اس طرح نہیں دیکھوں جس طرح میں سائفر کے کیس کو دیکھوں گی. اگر اس میں تو آپ کو پتہ ہے سزا کا کیا ہوا. آپ کو پتہ نا ایک زمانے میں ہم اسٹیٹ سیکرٹ کی بات کرتے تھے, اسٹیٹ سیکرٹ, اور آج بھی مذاق میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی بات اگر کوئی کسی سے چھپا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے جو آپ چھپا رہے, محاورت. لیکن یہاں تو اس سے بھی ہم آگے نکل گئے. اسٹیٹ سیکرٹ کے اوپر بھی اتنا گند ہو گیا اور فیصلہ کرنے والوں نے اس کی حساسیت کو نہیں سمجھا. تو میرے لیے وہ زیادہ معنی خیز بات ہے اور تشویشناک بات ہے. باقی کیسز جو بھی ہیں میں اس پہ اتنے کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. کسی کی بھی مورالٹی پہ میں نہیں بات کرنا چاہتی, لیکن ایک وہ شخص جو ایک جماعت کی سربراہی کر رہا ہے, ان کا قائد بنا ہوا ہے, اس کی مورالٹی ضرور دیکھنی پڑتی ہے. اور ہر ذی شعور معاشرے میں یہ ہوتا ہے. میں بجٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں, بجٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں. جی, آپ کی پارٹی روٹی کپڑا مکان کا نعرے کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے. یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن سے جو بجٹ بنے گا اس میں ریلیف کی توقع کی جانی چاہیے. کل بجٹ ہے, اب تو مہینہ بھی نہیں ہے, ہفتے بھی نہیں ہے, کل 24 گھنٹے یعنی اس سے بھی کم وقت ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. کل بجٹ پریزنٹ ہو رہا ہے اور آج ہم بات کریں تو کل نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے جو آرٹیکل 156 آئین کا ہے اس کے تحت بنائی جانی چاہیے تھی. کافی عرصہ پہلے نہیں بن پائی. اس کی میٹنگ بھی مئی کے آخر میں ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ یہ ایک ایسی کمیٹی ہے جو آپ کا اکنامک پلان بناتی ہے, وفاق اور صوبوں کی حکومتوں کو ایک پلان, ایک روڈ میپ دیتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ 2 روز قبل یہی چیزیں وہ پچھلی بھی نااہل حکومت کرتی تھی, اب یہ حکومت نے بھی دیر کی کافی. اور کل ہی جو ہے وہ تمام وزرائے اعلیٰ صوبوں کے وہ موجود تھے اپنی ٹیم کے ساتھ, وہاں پہ بات ہوئی اور ایک پلان کے اوپر بات ہوئی. سندھ کی حکومت جو پیپلز پارٹی کی اس وقت وہاں پر حکومت ہے, تو ادھر بھی جو ہمارے اعتراضات تھے حکومت سندھ نے وہاں پہ پیش کیے حکومت کی حیثیت میں. اور ہمیں یہ انفارمیشن یہ ہے کہ کئی چیزوں پر بات جو ہے وہ کنونسنگ آرگیومنٹس جو سندھ حکومت کے تھے اس پر انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. کل ہی ایم کیو ایم کی طرف سے مطالبہ آیا کہ جی 36 ارب یا 40 ارب دیے جائیں وہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ایم این ایز کو ملتے ہیں, اور اس میں بجلی کی بات بھی تھی. یہ واقعی بوسٹ ملے گا؟ ہے تو سندھ, چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو, میر پور خاص ہو, جہاں بھی خرچ ہوں. ایک تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت ترقی کے کام کرائے جاتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں ریپرزینٹیٹیوز. جو میکنزم ہے اس میں آپ کو الیکٹڈ نمائندوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ وہ پسماندگی کو آئیڈینٹیفائی کرا سکے, جہاں مسائل ہے اس کی نشاندہی کر سکے. مجھے اس وقت علم نہیں ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کیونکہ ہمیں کوئی فگرز نہیں پتا اس بجٹ پلاننگ میں. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ کل ایک نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے, بڑی اہم بات. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. بجٹ سازی میں پیپلز پارٹی کی کوئی سے ہے, کوئی مشاورت ہے؟ مثلا حد کے عزت کا قانون آیا, پیپلز پارٹی ڈسٹنس کر گئی کہ نہیں ہم تو شامل نہیں ہیں. فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی کی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. تو بجٹ میں کوئی سے ہے آپ کا؟ دیکھیے ایک تو جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئینی عہدے بالکل ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ کم از کم بنتی تھی کہ ہمیں آپ بٹھا لیتے اور تھوڑا سا ہماری رائے لے لیتے. ہم نے انپٹ ہی دینی تھی کہ ہم نے ڈے 1 سے کہا ہوا ہے کہ ہم نے تنقید برائے تنقید نہیں کرنی. ہم نے تو عمران خان کی حکومت میں بھی ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا. اس سے پہلے نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تب بھی ہم اپوزیشن میں تھے, پازیٹیو رول ادا کرتے تھے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے کوئی مکمکہ کیا ہے, لیکن ان دا گریٹر انٹرسٹ آف پاکستان ہم ایک ذی شعور سیاسی پارٹی ہیں جسے پتہ ہے کہ اس ملک کے مسائل ہمارے ڈفرینسز سے بہت بڑے. ابھی نون لیگ کے ہاتھ میں ہے, یہ اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے انہوں نے. ان کو چاہیے تھا کہ جماعتوں کو نہ صرف ہمیں اور بھی لوگوں کو بریفنگ دیتے, بلاتے, ایون اپوزیشن کو بھی بلاتے. گو کہ اپوزیشن اس وقت قومی اسمبلی کے فلور کو صرف اپنی ذاتی انا کی روشنی میں یوز کرتی ہے, خراب کرتی ہے. شخصیت پرست ایک سوچ ہے ان کی, ایک شخص کی جو ہے نا وہ غلامی میں مرے جا رہے ہیں اور اس کی بس بینر اٹھاتے ہیں. میں نے کبھی کسی عوامی مسئلے پر ان کی نہ آواز سنی ہے نہ احتجاج سنا ہے. بڑی بدقسمتی کی ضرور بات ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ کھیل رہی ہے, امریکہ سے بھی ہار گئے, انڈیا سے بھی ہار گئے, اس وقت تو کینیڈا کے ساتھ میچ جاری ہے.
تو آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ سیکٹری اطلاعات ہیں ایک بڑی دیکھیں، پارٹی میں صرف کی. یہ کہوں گی کرکٹ کا ایک پیشن ہے اس ملک کے اندر. ایک اس پیشن کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ایک کرکٹر کو ایک سٹار سیلیبریٹی کے بجائے آپ نے اللہ معاف کرے آپ نے پتہ نہیں کیا بنا دیا. اگر وہ صرف سٹار ہی رہتے، سیلیبریٹی رہتے، کرکٹ پہ فوکس کرتے، خدمت کرتے، تو شاید ہمارا یہ اتنا جو کھیل پیشنیٹلی کھیلا جاتا ہے اس میں کوئی بہتری آتی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے جس طرح کی پرفارمنس ٹیم کی ہے. اگر آپ فرسٹ کلاس کرکٹ پروموٹ نہیں کریں گے، اب وہ میں کنڈی صاحب کے ساتھ تھی، انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا سے آدھی ٹیم ہے، اور 15 برس گزر گئے ہیں، کے پی میں فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلا گیا. وہاں ایک اسٹیڈیم ہے، پشاور کا واحد اسٹیڈیم ہے غالباً، جو 2017 سے ریکنسٹرکٹ ہو رہا ہے. آج تک وہ کنسٹرکشن پوری نہیں ہوئی. ہماری جو آج کی نئی نسل ہے نا، یہ چھوٹے بچے جو بڑی پیشنیٹلی دیکھتے ہیں، بخدا میرے گھر میں وہ پتہ کہتے ہیں ہم کب جیتیں گے، ہم کب جیتیں گے. میرا ایک نیفیو معظم وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی رو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پھپھو ہم کب جیتیں گے، پاکستان کب جیتے گا. تو دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے. آپ نے اچھی بات کی کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم بہت بڑا اسٹیڈیم ہے کے پی میں، اور اس کو واقعی رینوویٹ ہونا چاہیے. میں صرف آپ کے توسط سے راجہ صاحب آخری 2 جملے یہ کہوں گی کہ حکومت وقت کو یہ چاہیے، نون لیگ کو، کہ جی وہ عوام کا سوچیں، اور اس کی بجٹ کے حوالے سے ترجیحات جو ہیں وہ ہماری غریب عوام جو اس وقت مہنگائی سے پس رہی ہے، بے روزگاری ان کے ایک بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے، غربت بڑھ چکی ہے، ہم نے اتنے فلڈز کا سامنا کیا ہے، کووڈ کا سامنا کیا ہے، کوئی ریلیف لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. تو امیروں کی سبسڈی کو کاٹیں، غریبوں کو سبسڈائز کریں، کسان کو سبسڈیز دیں، ان کو مضبوط کریں. ہمارا زراعت کا طبقہ جو ہے وہ ایک جی ڈی پی کا اہم حصہ ہے، ریڑھ کی ہڈی. یہ چیزیں پرائیورٹی کی ہیں جو کرنا چاہیے. ہم وفاقی کابینہ میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، اس حکومت کو یاد دلاتے رہیں گے، اور احترام کے ساتھ یاد دلاتے رہیں گے. یقیناً ہمارا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے، تو کوشش نہ کریں وہ کہ ایسا ہو. بہت شکریہ محترمہ شازیہ مری صاحبہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نون لیگ کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، متعدد وزارتوں کا قلمدان بھی ان کے پاس رہا، انجینئر خرم دستگیر خان صاحب. بہت شکریہ خان صاحب. ابھی کچھ ایسی خبریں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب اب آپ کی پارٹی یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، اتحادی ہیں آپ لوگ. تو اگر واقعی وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے تو حکومت ان کو کیا دے سکتی ہے؟ جی نہ ہم انہیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ وہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مذاکرات کی جو گفتگو ہے اس کا کوئی نتیجہ فی الحال تو نکلتے ہوئے نہیں نظر آ رہا. کیونکہ اگر تو مذاکرات ہو نا جی کہ کوئی قانون سازی ہونی ہے تو اس کے الفاظ پر کوئی گفتگو لے دے ہو جاتی ہے، یا اگر کوئی اور پالیسی ایشوز ہیں اس کے اوپر جو ہے ٹیکس کہتے ہیں جی 1% کم ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، ان سے بات ہو سکتی ہے، یا تاکہ بجٹ جو ہے اسموتھلی پاس ہو جائے. یہاں تو اسٹریٹ فارورڈ ایک سیاسی جماعت کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں کہ جی میرے تمام جو جرائم ہیں ان کو معافی کر کے مجھے باہر نکال دیا جائے. اور ان کی جماعت جو ہے وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، دوسری طرف وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی سب لوگ اکٹھے ہو کر جائیں اور گھس کر اڈیالہ جیل سے چیئرمین کو زبردستی بزور طاقت جو ہے وہ باہر نکالیں. تو یہ تو ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ اچھا میں اس موضوع پہ آ جاتا ہوں. جو پہلے یعنی مذاکرات کی بات خود رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر خان صاحب مذاکرات کریں تو رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے. گو کہ پھر رانا صاحب نے کہا تھا کہ اب مذاکرات کا وقت گزر چکا. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ایک ولنگنیس تو رہی ہے نا کہ مذاکرات ہو جائیں پھر رہائی بھی ممکن ہو جائے گی. دیکھیے اگر ہم کھل کر بات کریں صاحب تو چیئرمین پی ٹی آئی کا مفاد تو یہ ہے کہ ان کو رہائی مل جائے، اپنے تمام ان کے جو جرائم ہیں
ان کو معافی دے کے وہ باہر آ جائیں اور اپنی سیاست کریں. حکومت کا انٹرسٹ کیا ہے؟ حکومت کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ملک میں کچھ سکون آئے سیاسی طور پہ اور جو بحران ہے. لیکن میں اب اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنے لگا اپنی پارٹی سے ہٹ کر کہ تاریخ نے اگر کوئی سبق دیا ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی فاشسٹ جماعتوں سے بزدلانہ مصالحت کی گئی، مصالحت کرنے والے کا نقصان ہوا بلکہ وہ تباہ ہوا. تو لہذا میں تو ایسے کسی مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں. پارلیمان میں بہرحال عوام کے مسائل کے حل کے لیے، مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جماعت کا عوام کے مسائل حل کرنے میں صفر انٹرسٹ ہے. نہیں، رہائی کی جو آپ نہیں کرتے، وہ صرف رہائی کے اوپر ہی فوکس ہے. جی، رہائی اصل میں تو میجر ایشو بھی رہائی ہے نا. پی ٹی آئی کے اپنے قائدین بار بار کہتے ہیں کہ ہماری پرائرٹی بانی پی ٹی آئی خان صاحب ہیں. جہاں رہائی کا تعلق ہے، دیکھیں نا 2-3 کیسز میں تو ان کی ضمانت ہو چکی. اب تو ایک عدت کا کیس رہ گیا جس میں سزا ہوئی ہے. وہ بھی پرسوں خاور مانیکا صاحب کو عدالت نے نوٹس کر دیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہی پرانے جج اگر فیصلہ سنا دیتے تو رہا ہو جاتے. تو جن کیسز میں سزائیں ہیں وہ تو یک کے بعد دیگرے سزائیں ختم ہو رہی ہیں، معطل ہو رہی ہیں. آج بھی بشرا بیگم صاحبہ کی جو پلی تھی وہ یہی ہے کہ سزا معطل ہو جائے. اگر ایک فریق کی معطل ہوتی ہے تو جو اسی کیس میں، وہی کیس میں دوسرے فریق ہیں، ان کی بھی تو معطل ہو جائے گی. نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر مذاکرات کس چیز پر ہونے ہیں؟ اگر اس فاشسٹ جتھے کے سوشل میڈیا ونگ نے ججوں کو ہراساں کر لیا ہے تو پھر مذاکرات کیا کرنے ہیں؟ ہمیں تو اپنا کام جاری رکھنا ہے. الحمدللہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. کل اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کٹ کر دیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 سال کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے. استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان نے اپنی ری پیمنٹ بھی بہت، اپنے جو کچھ بانڈز تھے وہ $1 ارب کے ریٹائر کیے ہیں اور کسی مارکیٹ میں کوئی سراسیمگی نہیں ہوئی، کوئی تلاطم نہیں آیا. تو ملک تو استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اسی لیے ہمیں فوکس اس پر کرنا ہے بجائے یہ کہ ہم ان مذاکرات کا جو ایک دلدل ہے اس میں ہی ہم دسے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. اصل ایشو، اور میری ایڈوائس بھی یہی رہی ہے محترم وزیر اعظم کو کہ وہ اپنے حاکمیت کے معاملات پر فوکس کریں، عوام کو ریلیف دینے کے معاملات پر فوکس کریں، انویسٹمنٹ لانے پر فوکس کریں. یہ جو سیاسی جو ہلکی پھلکی موسیقی ہے یہ چلتی رہے گی. نہیں، لیکن یہ ہلکی پھلکی موسیقی تو نہیں ہے نا خان صاحب. بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹیمز ان کی باہر بیٹھی ہیں وہ ایسے زہر آلود ٹویٹس کرتے ہیں، پروپوگنڈا کرتے ہیں. پھر تو نیچرل ہے جو ملک دشمن ایجنسیز ہیں وہ ان کو پک کریں گی. آپ نے دیکھا نیو یارک میں میچ تھا، پاک بھارت میچ، کس طرح سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، کیا کیا جھنڈے لہرائے گئے. میں نے خود ایک شرٹ ایک صاحب پہنے ہوئے ان کی شرٹ دیکھی، کیا اس پہ لکھا ہوا تھا. جی، تو ہمیں آپ کے توسط پہ میری آپ کے ناظرین سے بھی استدعا ہے اس بات کا فرق کرنا سیکھیں کہ جب پاکستان کو کوئی ہزیمت ہوتی ہے تو صرف 2 گروہ خوش ہوتے ہیں. ایک بانی چیئرمین کی جماعت اور دوسرا پاکستان کا دشمن ہندوستان. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہو رہا ہے. مختلف مواقع پہ جب بھی کوئی حکومت کے سامنے چیلنج آتا ہے یا مشکل آتی ہے تو یا ہندوستان اس پہ شادیانے بجاتا ہے یا بانی چیئرمین کی فاشسٹ جماعت اس کے اوپر شادیانے بجاتا ہے. لہذا یہ ملک کو ایک شخص کی انا کی بھینٹ چڑھانا انتہائی خطرناک ہے. اور اسی لیے یہ ہمیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کے سامنے یہ بہت بڑا فاشسٹ چیلنج ہے. اور یہ صرف بیانات سے حل نہیں ہوگا، اس کے لیے تمام جماعتوں کو، لیکن مسلم لیگ نون کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا سوشل میڈیا ونگ جو ہے اور تمام جو ابلاغ کا طریقہ ہے نئی نسل سے اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے توجہ دیں اور اس کے اوپر وہ وسائل خرچ کریں جس کے ذریعے ہم اس زہریلے پروپیگنڈے کا توڑ کر سکیں، جس کا خلاصہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ تو ناقابل قبول ہے. یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک تو نہیں ہے نا. مثلا بڑے بڑے عہدیدار، یعنی اب جو سرکاری عہدہ رکھتے ہیں، میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، جو سوات میں انہوں نے تقریر کی
وہ تو بات کر گئے کہ لاشیں ہوں گی، گھروں تک آئیں گی، اور کیا بات کی جائے. اور جو 9 مئی سے پہلے ایک ماحول بنایا گیا تھا وہی ماحول تو پھر بنایا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ کہیں پھر ویسا نہ ہو جائے. جی یہ خطرہ موجود ہے جب تک میڈیا کا ایک حصہ آپ اس میں شامل نہیں ہیں اللہ کے کرم سے، جو کہ 9 مئی کو اس کو ڈائلیوٹ کر رہا ہے، اس کو نیم گرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو کوشش ہے یہ انتہائی مذموم ہے. مذموم کیا چیز ہے؟ ہم سیاست میں یہ ہے کہ تشدد کی دھمکی جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا روزانہ دیتے ہیں، ان کے مختلف زعما ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ مستقل تشدد کی دھمکیاں، پریشر کوکر میں پریشر بھر رہا ہے، پریشر کوکر پھٹ جائے گا، یہ سب تشدد کی دھمکیاں جو ہیں یہ حکومت کو اور ریاست کو ایک تناؤ اور پریشر دینے کے لیے ہیں. اور اسی لیے جب شہباز شریف صاحب کے سامنے کل انشاءاللہ بجٹ بھی آ رہا ہے کہ ان کے سامنے صرف یہ چیلنج نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا ٹیکس لگانا اور نہیں لگانا، انہوں نے جو اصل میں جو ان کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے معیشت کے مقام میں، اس کو سیاسی فیلڈ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ نہ صرف الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے، بلکہ انشاءاللہ وہ سیاسی طور پر مستحکم ہوگا. اور اس کی مثال صرف مذاکرات کی روزانہ گفتگو سے نہیں ہوگی، یہ کھل کر کہنا ہے کہ ہم تشدد کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. بس یہی باٹم لائن ہے. بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما راجہ سلمان اکرم صاحب ہمارے روبرو ہوں گے اور ہم قانونی اور آئینی معاملات پر بھی ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ممتاز قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ راج صاحب، آپ نے وقت دیا. عدت کیس میں 2 طرح کی اپیلیں دائر کی گئی تھیں اور دونوں کو آج یکجا کر دیا گیا. پرسوں کا نوٹس بھی مل گیا، خاور مانیکا صاحب کو بھی نوٹس ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی عدت کیس کی سزا پرسوں ہی ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، عدت کیس تو آپ جانتے ہیں 29 مئی کو لگا تھا فیصلے کے لیے. 3 ماہ اپیل کی سنوائی ہوئی سیشن جج صاحب کے روبرو، اور پہلے اس دوران ایک درخواست دی گئی تھی خاور مانیکا صاحب کی طرف سے کہ جج صاحب مقدمہ نہ سنیں. یہ درخواست مسترد ہوئی. جج صاحب نے آرڈر لکھا کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا، میرا کریئر جو ہے اس بات کی گواہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک خاور مانیکا صاحب پھر عدالت میں نمودار ہوتے ہیں، زبانی کچھ ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور جج صاحب مقدمہ منتقل کرنے کی، ٹرانسفر کرنے کی درخواست دے دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو. تو یہ معاملہ لے کر ہم آج ہائی کورٹ گئے تھے کہ یہ تمام عدالتی نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جج صاحبان دباؤ میں ہیں، یہ اس کا ایک واضح ثبوت ہے. کوئی وجہ نہیں کہ جس دن فیصلہ سنانا ہے اس دن ایک جج فیصلہ سنانے کی بجائے مقدمہ منتقل کرنے کی استدعا کرے، کہے کہ میں فیصلہ سنانے سے قاصر ہوں. اب اس پہ نوٹس ہوا ہے پرسوں کے لیے. ہماری استدعا یہ ہے کہ یا تو انہی کو واپس یہ مقدمہ بھیجا جائے سیشن جج صاحب کو جنہوں نے اپیل سنی تھی، وہی فیصلہ کریں، یا ہائی کورٹ اس کیس کو خود سن لے اپیل کو. یہ اختیار میسر ہے قانون میں. اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں کی جاتی، جو کہ ہماری پرزور استدعا ہے کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے جہاں جو ٹرائل تھی اڈیالہ جیل میں وہ تو 12 گھنٹے کی ہیئرنگ کر کے 2 دن میں منعقد کی گئی صبح سے شام تک، اور اپیل 3 ماہ سننے کے بعد سیشن جج صاحب نے منتقل کر دی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 1 آدھ ہفتے میں اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا ماتحت عدالت میں ہم پھر ہائی کورٹ آئیں گے. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہائی کورٹ کی سطح پہ یہ معاملہ جلدی چلے گا اور اس مقدمے کا فیصلہ بھی جیسے سائفر کیس کا پہلے ہوا ہوگا، اور اس میں بھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں وہ راج صاحب ذرا
हमें थोड़ा सा कानूनी हवालों से आप बता दें कि अगर इद्दत केस में भी सज़ा ख़त्म होती है, बुशरा बेगम साहिबा ने तो अपील भी यही की है कि सज़ा मुअत्तल की जाए, अगर वाकई सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर बानी पीटीआई खान साहब भी साथ ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बाकी तो सज़ाएं पहले ही मुअत्तल हो चुकी हैं। देखिए, मुकदमे तो आप जानते हैं रोज़ बना दिए जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर आ जाना चाहिए था साइफर के मुकदमे में बरियत के बाद, उन पे नाहक बोगस मुकदमे बना दिए गए 9 मई के हवाले से। तो मुकदमा साजी की तो इस वक्त एक फैक्ट्री लगी हुई है जिसका मकसद सियासी जो अहदाफ हैं उनको हासिल करना है, कानूनी अमल को आगे बढ़ाना नहीं है। तो ये एक मामला है, पूरी कौम के सामने है, हम इसको लड़ते रहेंगे, लेकिन बिलाखिर मैं समझता हूँ हमारी जो आला अदलिया है, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, उसको इस हवाले से कोई फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या मुकदमा साजी का जो अमल है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है सियासी एक हरबे के तौर पे, और कब तक ये मामला आगे चलेगा। माजी में अदालतें फ़ैसले दे चुकी हैं कि कोई मुकदमा कायम करने से पहले अदालत को बताया जाएगा, अदालत के सामने मामला रखा जाएगा। हमारी फिर यही इस्तदा होगी कि अब ये सूरत हाल ऐसी ही है कि आइंदा किसी मुकदमे को बनाने से पहले, किसी गिरफ्तारी से पहले अदालत को बताया जाए। अगर तो ये हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब अगले चंद हफ्तों में उनको बाहर होना चाहिए। राय साहब, ये आज तो खैर तस्दीक हो गई, बानी पीटीआई खान साहब को आकर कोर्ट किया गया, रादर कहा गया कि खान साहब ने इजाज़त दे दी है बाकी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने की। ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए, सब कहते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने की रीज़न क्या है, उसमें क्या लॉजिक है मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, आज मेरी मुलाकात मुतवक्के थी खान साहब से, लेकिन एक और मुकदमे में मुझे देर हो गई, तो अगले चंद दिनों में मुलाकात इंशाअल्लाह होगी। मैं इस वक्त कोई बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन गालिबन इसलिए कि ये मुलाकात का मशावरत का मामला जो है, नैब की जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसकी सुनवाई के दौरान कुछ जज साहिबान ने उठाया था, तो हो सकता है इस हवाले से कोई हो जहन में बात कि उनको मतले किया जाए कि हम कहाँ खड़े हैं मुज़ाकरात के हवाले से। ये भी आज राय साहब बुनियादी तौर पर बता भी दिया गया कि जो मुज़ाकरात पीटीआई करेगी, आपके लोग करेंगे हुकूमत के साथ, मीन नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ, तो उन मुज़ाकरात की सरबराही जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे। आज मुझे याद है अचकज़ई साहब के तो बड़े अच्छे मरासम थे मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ, तो फिर उम्मीद रखें कि कम अज़ कम जो पुरानी यादें हैं या जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें मुज़ाकरात से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। देखिए, इसका तो दारो मदार इस बात पे है कि हम कामयाबी किस बात को समझते हैं। अभी तक तो हमें नज़र नहीं आया कि जो फ़रीक़ैन हुकूमत में हैं या जो हुकूमत साजी के अमल में शामिल हैं वो कोई पुरमानी गुफ्तगू करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि उनके साथ बैठा जाए ताकि जो इलेक्शन हुआ है एक तरह से उस पर मट्टी डाल दी जाए, और उनकी जो हुकूमत है जिसको हम समझते हैं कि एक नाहक नतीजे की वजह से वो कायम है, जिस तरह इलेक्शनों को लूटा गया। लेकिन अगर तो उनका मकसद सिर्फ यही है कि बस मट्टी डाल दी जाए तमाम मामले पे, तो फिर मुझे नहीं पता कि हम कामयाबी किसको कहेंगे। सिर्फ साथ बैठ जाना कामयाबी नहीं होगी। लेकिन अगर तो वाक़यातन ये इरादा है दीगर जमातों में और हुकूमती जमातों में कि अब बहुत हो गया, हमने आगे अमल को ठीक करना है, शफाफ करना है, जो दीगर इदारों की या मुक़तदरा की मुदाखलत है हमारे आइनी निज़ाम में, हमारे इंतखाबी निज़ाम में, उसको हमने रोकना है। माजी को दलील नहीं बनाना, ये नहीं कहना कि पहले भी ये होता रहा है लिहाजा अब भी होने दो या आइंदा भी यही होता रहेगा तो हम आज क्यों ना ये करें। तो हमें इस चक्कर से हमें निकलना है। अगर तो कोई ऐसी पुरमानी गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद है तो फिर तो कामयाबी हो सकती है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ ये बात करना कबल अज़ वक्त होगा। जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो देखेंगे। माय लास्ट क्वेश्चन राय साहब, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से भी बात बड़ी अहम हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस पहुंच गया और आज तो कुछ एक वार्निंग भी मिल गई कि जो जज साहब पर अदम एतमाद कर रहे हैं उनको उनके ख़िलाफ़ क्यों ना तौहीन अदालत की जाए। तो इस केस से
पी टी आई को कितना फ़ायदा होगा? जी देखिए, क्या एक मज़ाक़ाख़ेज़ सूरत हाल पैदा की है इस हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। 2017 का इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहिबान जो हैं, जिनका नाम चीफ जस्टिस साहब देंगे, वो बताएंगे कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल कौन से जज होंगे और अपीलें वो सुनेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के नामजद करदा जज साहिबान को इलेक्शन ट्राइब्यूनल लगाने से इनकार किया, मानने से इनकार किया। उसके ख़िलाफ़ मैं रिट में गया, हमारी रिट कामयाब हुई। इलेक्शन कमीशन को हुक्म हुआ कि जो नाम दिए गए हैं उन्हीं को इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर किया जाए। वो बड़े नेकनाम जज साहिबान हैं, शोहरत रखते हैं अपनी ख़ुद मुख्तारी के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने यह मानने से इनकार किया। एक ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया जिसमें यह कहा गया कि जज हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद में रिटायर्ड जजों में से किसी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे, एक उजरत के तौर पे आप समझिए, जज मुकर्रर कर सकता है ट्राइब्यूनल में अपील सुनने के लिए, और उनसे मुकदमे छीन भी सकता है अगर उनकी कारकर्दगी पसंद ना आए। माजी में ये होता रहा है कि इलेक्शन अपीलें 4-5 साल लटकी रही हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सामने, असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो गई और अपील ख़त्म ना हुई। तो इस दफ़ा एक उम्मीद पैदा हुई थी, एक किरण जो थी वो फूटी थी कि शायद इलेक्शन अपीलें जो हैं वो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज साहिबान के सामने चलें और जल्दी फैसला हो जाए। इसमें मेरी अपील भी शामिल है। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि हकीकत सामने आए, और ये मुज़ाकरात का हिस्सा होगा ये मामला भी कि आप क्यों अदालती अमल पर हावी हुए हैं, और ये एक हाई कोर्ट के जज से मुकदमे को छीन कर एक रिटायर्ड जज को दे देना यकीनन उस जज की ज़ात पर एक हमला है, एक अदम एतमाद है जिसका कोई हक़ मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन नहीं रखता था। बहुत शुक्रिया जनाब सलमान अकरम राजा साहब, मुमताज़ कानूनदान, आप हमारे रूबरू थे। और नादरीन, इसी तरह से इंजीनियर खुरम दस्तगीर ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, शाजिया मरी साहिबा का भी शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा करे कि मुज़ाकरात हों और कोई ना कोई रास्ता आगे बढ़े। ये जो टकराव का माहौल है, इससे इस कौम को निजात मिले। ना मईशत आगे बढ़ सकती है, ना कोई और मामला तय पा सकते हैं अगर वाकई इसी तरह से ये टकराव बरकरार रहा। खुदा न खास्ता। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।